العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. گزشتہ مجلس میں ہم نے سورہ فجر کی ابتدائی آیتوں کا ترجمہ کیا تھا اور اب ہم بقیہ آیات کا ترجمہ کرنے جا رہے ہیں. ہم نے فیقول ربی اکرمن تک کا ترجمہ کیا تھا اور اب ہم ترجمہ کرنے جا رہے ہیں وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقًا، اور جب اس کو آزمایا اور اس پر اس کی روزی تنگ کر کی تو کہتا ہے میرے رب نے مجھے ذلیل کیا. حالانکہ اللہ تعالیٰ کسی کو ذلیل اور رسوا نہیں کرتے، ہرگز نہیں، کلا ہرگز نہیں. معاملہ اصل میں کیا ہے کہ اللہ نے نہ عزت بڑھائی نہ ذلیل کی، بلکہ دونوں حالتوں کے ذریعے اللہ نے امتحان لیا. معاملہ کیا ہے؟ بلکہ تم، کلا کے بعد ہرگز، اس کے بعد بل کے ذریعے سے آگے کے بات کہی جا رہی ہے. ما سبق بات کے نفی اور ما بعد کا اثبات، اس لیے بل استعمال کیا گیا ہے. بلکہ تم یتیم کی عزت نہیں کرتے اور غریب کے کھانا کھلانے کے حوصلہ افزائی نہیں کرتے. یتیم کی عزت نہیں کرتے اور غریب کے کھلانے کی حوصلہ افزائی نہیں کرتے. ان دو باتوں کا تعلق پہلے شخص سے ہے. اور مرنے والے کا مال سمیٹ کر کھاتے ہو. کیا فرمایا؟ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا، اور مرنے والے کا مال سمیٹ کر کھاتے ہو اور مال سے ٹوٹ کر محبت کرتے ہو. وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور مال سے ٹوٹ کر محبت کرتے ہو. اور ان دونوں باتوں کا تعلق دوسرے شخص سے. اور پھر فرمایا کہ یہ چاروں باتیں بطور مثال کے ہیں. اللہ تعالیٰ نے پہلے فرمایا آزمایا، امتحان لیا، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے اندر یہ کمزوریاں ہیں، ان کمزوریوں کی وجہ سے اللہ کی طرف سے تم پر آپ کے عذاب آتا ہے اور آزمائش آتی ہیں. اور آخر کی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کلا اذا دکت الارض دکا دکا، کلا اذا دکت الارض دکا دکا. قیامت کے دن کا واقعہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہرگز نہیں. یعنی خوشحالی اور تنگ حالی، عزت افزائی اور بے قدری، یہ باتیں نہیں ہیں. یہ باتیں تو قیامت کے دن پیش آئیں گی کہ اللہ کس کی عزت کریں گے اور کس کو ذلیل کریں گے. دنیا میں کوئی انسان عزت اور ذلت کا پیمانہ پیش نہیں کر سکتا، وہ تو اللہ کی طرف کی بات ہے. اللہ جو کریں گے قیامت کے دن کریں گے. اور پھر قیامت کا تذکرہ فرمایا کہ جب زمین کے نشیب و فراز خوب ہموار کر دیے جائیں گے. اذا دکت الارض دکا دکا، جب زمین کے نشیب و فراز خوب ہموار کر دیے جائیں گے، یعنی سمندر خشک ہو جائیں گے، پہاڑ گرد بن کر اڑائے جائیں گے اور سمندر کی گہرائی بھر دیں گے، پوری سطحی زمین ہو جائیں گی. اس طرح زمین پوری بڑی ہو جائیں گی اور آپ کے پروردگار اور فرشتے قطار قطار آئیں گے. وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، اور آپ کے پروردگار اور فرشتے قطار قطار آئیں گے. اللہ کا آنا تو ان کے شایان شان ہے اور فرشتوں کا آنا انتظام اور جاہ و جلال کے اظہار کے لیے ہوگا. اور اس کے بعد فرمائے اس دن جہنم لائی جائیں گی. وَجِیءَ یَوْمَئِذٍ بِجَہَنَّمَ، اس دن جہنم لائی جائیں گی اور جنت بھی قریب کی جائیں گی. اس دن انسان کو سب کچھ یاد آ جائے گا. یوم یتذکر الانسان وَأَنَّى لَهُ الذِّکْرَى، اس دن انسان کو سب کچھ یاد آ جائے گا کیونکہ بھول کی نعمت ختم ہو جائیں گی. یہ تو دنیا کا معاملہ ہے، آخرت میں بھول ختم ہو جائے گی. اور کہاں سود مند ہوگا اس کے لیے یاد آنا. وَأَنَّى لَهُ الذِّکْرَى، یعنی اب قیامت کے دن یاد آنا اس کے لیے فائدہ مند اور سود مند نہیں ہوگا. وَأَنَّى لَهُ الذِّکْرَى، اور کہاں سود مند ہوگا اس کے لیے یاد آنا.
کیوں؟ اس لیے کہ تو دنیا کا معاملہ، دنیا میں اگر نہ بھولتا اور جناب من یاد کرتا تو نیک اعمال کرتا۔ جنت میں یاد آنا اب کوئی معنی نہیں رکھتا، چڑیا چگ گئی دانا، اب کیا کریں گا؟ یہ کہے گا اے کاش میں اپنی آخری زندگی کے لیے کچھ آگے بھیج دیتا۔ کیا کہے گا انسان؟ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، اے کاش میں اپنی آخری زندگی یعنی قیامت کی زندگی، آخرت کی زندگی کے لیے کچھ آگے بھیج دیتا۔ لیکن اب کف افسوس ملنے سے فائدہ نہیں ہے۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ۔ بس آج اللہ کی سزا جیسی سزا کوئی نہیں دے سکتا، یعنی آج قیامت کے دن اللہ کی سزا جیسی کوئی سزا نہیں دے سکتا، یعنی اللہ ایسی سخت سزا دیں گے کہ انسان دنیا یاد کر کے حیران ہو جائے گا کہ میں نے دنیا میں کیا کیا اور مجھے کیا کرنا چاہیے تھا۔ اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اور آگے فرما رہے ہیں وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، اور اللہ کے جکڑنے کی طرح کوئی نہیں جکڑ سکتا، اور اللہ کے جکڑنے کی طرح کوئی نہیں جکڑ سکتا، یعنی ایسا کس کے باندھے گا کہ ہڈی پسلی ایک ہو جائے گی۔ موت کے وقت اور قیامت کے دن مومن کی کیفیت، مومن کی کالی کیفیت مناسب بہترین ہوں گی اور اس کی عزت افزائی کی جائیں گی۔ موت کے وقت جب فرشتے روح وصول کرنے آئیں گے تو نیک بندے کی روح کیسے کہے گی؟ قرآن اس کی طرف اشارہ کیا ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے چین پکڑی ہوئی روح، چین پکڑی ہوئی یعنی اے مطمئن روح، چل اپنے رب کی طرف، چل اپنے ارجعی الی ربک، چل لوٹ یعنی چل اپنے رب کی طرف، تو اس سے خوش اور وہ تجھ سے خوش، راضیۃ مرضیہ، تو اس سے خوش اور وہ تجھ سے خوش۔ یہ سنتے ہی انسان کے مومن کی روح نکلنے کے لیے بےتاب ہو جائے گی، مگر وہ بدن سے بندھی ہوئی ہوں گی، اس لیے فرشتے بند کھولیں گے اور روح نکل جائیں گی۔ اس کے بعد پھر قرآن نے فرمایا فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اے اب میرے خاص بندوں میں شامل ہو جا۔ فادخلی فی عبادی یعنی اے روح میرے خاص بندوں میں شامل ہو جا اور میری جنت میں پہنچ جا، وادخلی جنتی، اور اے نیک روح میری جنت میں پہنچ جا۔ تو یہاں پر دیکھیے نفس کا تذکرہ کیا گیا ہے اور قرآن کریم نے نفس کی تین حالتیں بتائی ہے۔ تین حالت، ایک نفس وہ ہے جو بے باک ہوتا ہے، ہر وقت گناہ پر ابھارتا ہے، وہ ہے نفس امارہ، جس کو قرآن کریم نے کہا ہے ان النفس لامارۃ بالسوء، اور پھر وہ سنور بھی جاتا ہے اور اس سے جو گناہ سرزد ہوتے ہیں اس سے توبہ بھی کر لیتا ہے اور اپنے آپ کو جھنجھوڑ دیتا ہے، اس سے کہتے ہیں نفس لوامہ۔ ایحسب الانسان سورہ قیامہ کے اندر نفس لوامہ کی طرف اشارہ ہے، اور اس کے بعد پھر اس کو چین اور قرار آتا ہے لا اقسم بیوم القیامہ، اور اس کے بعد اس طرح کی آیتیں ہیں جس کے اندر نفس لوامہ کا تذکرہ ہے۔ تو گویا کہ دو نفس ہو گئے، اور تیسرا نفس وہ ہے جو نفس مطمئنہ کہلاتا ہے، جس کا تذکرہ یہاں پر اس آیت میں ہے، اور وہ آخری درجے کا نفس ہے جو ہر اعتبار سے مطمئن ہوتا ہے، اور ایسے نفوس سے کہا گیا یا ایسے نفس سے کہا گیا یا ایتھا النفس المطمئنہ۔ تو گویا کہ تین قسم کے نفس ہوئے، نفس امارہ جو انسان کو برائی پر آمادہ کرتا ہے، نفس لوامہ جو انسان کو برائی کرنے پر ملامت کرتا ہے، توبہ کرنے پر آمادہ کرتا ہے، اور نفس مطمئنہ جو اللہ کی طرف سے جس بندے کو مل جائے اس کے لیے بڑی سعادت ہے کہ وہ نفس مطمئنہ ایک آخری سرحد ہے جس میں بندہ ہر اعتبار سے مطمئن ہوتا ہے۔ یہ ہوا سورہ فجر کا ترجمہ۔
اور اس کے بعد انشاءاللہ ہم اس کے لغات کی طرف بعد میں اشارہ کریں گے۔ اب آپ کے سورہ بلد کا تذکرہ چلتا ہے۔ بلد مکہ مکرمہ مراد ہے۔ پہلی آیت میں اس کی قسم کھائی گئی اس لیے کہ سورت کا نام بھی ہے۔ گزشتہ سورت میں خوشحال لوگوں کو آپ کے 2 کام کرنے کا حکم بتایا گیا تھا، یتیم کی عزت کرنا، عام حالات میں غریبوں کو کھانا کھلانا، یہ کام آسان ہے۔ اب اس صورت میں ان کو دوسرے کام بتلاتے ہیں جو نسبتاً مشکل ہیں۔ ایک ہے غلام کو آزاد کرنا، دوسرا بھوک مری کے دنوں میں کھانا کھلانا۔ بھوک مری کے دنوں میں کھانا کھلانا، اور واقعتاً یہ دونوں کام مشکل ہے۔ پہاڑوں میں تنگ راستے میں گھسنے کی طرح، جیسے پہاڑ میں تنگ راستہ ہوتا ہے اور اس میں داخل ہونا انتہائی مشکل ہوتا ہے، ایسے یہ 2 کام بھی مشکل ترین ہے۔ اس لیے صورت میں اس مضمون سے شروع ہوئی کہ انسان کی زندگی مشقت بھری زندگی ہے۔ اس کو معلوم کرنا چاہیے کہ مشاکل آتے رہتے ہیں جاتے رہتے ہیں، مگر بحالت ایمان ہم کو ان مشاکل پر صبر کرنا ہے اور اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرنا ہے، اس لیے کیونکہ ایمان کے بغیر عمل کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور اللہ قبول بھی نہیں کریں گے۔ دوسرا مضمون اس صورت میں کہ مخالفین اسلام جہاں مال خرچ کرنا چاہیے خرچ نہیں کرتے، وہ تو اپنے نفس کے لیے خرچ کرتے ہیں، دکھاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں، اور جو انسان مال کو دکھاوے کے لیے خرچ کرتا ہے وہ مناسب جگہ کبھی ڈھونڈ نہیں سکتا۔ البتہ اسلام کی مخالفت میں دل کھول کر خرچ کرتے ہیں اور اس پہ فخر بھی کرتے ہیں کہ میں نے اتنا ڈھیر سارا مال خرچ کیا۔ کیا اللہ نے اس کو نہیں دیکھا؟ جس نے انسان کو دیکھنے اور بولنے کی صلاحیت دی ہیں اسی اللہ نے تمہارے حرکتوں کو بھی دیکھا، اور اللہ انسان کی کسی حرکت سے نعوذ باللہ غافل نہیں ہے، اور اللہ کی قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں ہے۔ پھر یہ بیان ہے کہ اللہ نے انسان کو 2 طرفہ صلاحیت دی ہے، اس کو خیر اور شر دونوں کی راہیں بتلائی ہے، خیر کی بھی اور شر کی بھی، اور اپنی اچھی صلاحیت کو بروکار لا کر مشکل کام کو چھوڑ دے اور ایمان جیسے نعمت کو اپنائے، اس پر عمل کرے، ایمانی اعمال پر عمل کرے، اور جتنا مشکل کام ہو سکتا ہے ایمان کی حالت میں اس کو کر گزرنے کی کوشش کرے، اور پھر اعمال صالحہ کے لیے ایمان کی شرط لگائی ہے۔ اگر ایمان نہیں ہے تو کوئی عمل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو فطرت سلیمہ عطا فرمائی ہے۔ اب جو بندہ فطرت سلیمہ کو مسخ کر دیتا ہے، مٹا دیتا ہے شیطانی وساوس کے ذریعے، وہ انسان شر کا راستہ اختیار کر لیتا ہے۔ لیکن جو انسان فطرت سلیمہ پر عمل کرتا ہے اور فطرت سلیمہ کو جگاتا ہے، وہ انسان شر کا راستہ کبھی اختیار نہیں کر سکتا، بلکہ اللہ کے بتلائے ہوئے راستے پر ہی عمل کرے گا۔ اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیت بیان فرمائی، لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان في كبد۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نہیں، یعنی انسان اس دنیا میں فری نہیں ہے، یوں ہی پیدا نہیں کیا گیا۔ میں اس شہر کی قسم کھاتا ہوں، لا اقسم بهذا البلد، میں اس شہر کی قسم کھاتا ہوں، در حال ہے کہ آپ اس شہر میں مقیم ہے، در حال ہے کہ آپ اس شہر میں مقیم، وانت حل بهذا البلد۔ آپ کو یہاں کیسی پریشانیوں سے گزرنا پڑتا ہے وہ ہم جانتے ہیں، اور ماں باپ اور اولاد کی قسم کھاتا ہوں، ووالد وما ولد، ماں باپ اور اولاد کی قسم کھاتا ہوں، دونوں کو کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں تربیت کرنے میں، تربیت برداشت کرنے میں۔ بخدا واقعہ یہ ہے کہ ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا، لقد خلقنا الانسان فی کبد، اور ہم نے بخدا واقع کہ ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا۔ یہ جواب قسم مذکورہ دونوں قسمیں اس کی شاہد ہیں۔ اور پھر فرمایا اللہ تعالیٰ، ایحسب الانسان ان لن یقدر علیہ احد، کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس پر ہرگز کوئی قادر نہیں؟
کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ اس پر ہرگز کوئی قادر نہیں؟ یقول اہلکت مالا لبدا، انسان کہتا ہے میں نے ڈھیر سارا مال اڑا دیا یعنی اسلام کی دعوت کو روکنے میں۔ ایحسب الانسان ان لم یرہ احد، کیا وہ سمجھتا ہے کہ اس کو کسی نے دیکھا نہیں؟ کیا وہ سمجھتا ہے کہ اس کو کسی نے دیکھا نہیں؟ الم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے اس کے لیے دو آنکھیں اور زبان اور ہونٹ نہیں دیے؟ الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین، کیا ہم نے اس کے لیے دو آنکھیں اور زبان اور ہونٹ نہیں دیے؟ وہدیناہ النجدین، اور ہم نے اس کو دو چڑھائیاں دکھلائی، اور ہم نے اس کو دو چڑھائیاں دکھلائی۔ اور اس کے بعد پھر قرآن کریم آگے کی آیت کی اشارہ کر رہا ہے، فَلَاقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ فَكُّ رَقَبَةٍ أَوْ إِطْعَامٌ ذِي مَسْغَبَةٍ فِي يَوْمٍ ذِي مَسْغَبَةٍ يَتِيمًا ذَا مَقْرَبَةٍ أَوْ مِسْكِينًا ذَا مَتْرَبَةٍ، پس وہ خوشحال گھاٹی میں کیوں نہیں گھسا؟ وہ یعنی خوشحال انسان گھاٹی میں کیوں نہیں گھسا؟ اور جانتے ہو گھاٹی کیا ہے؟ اگر دن کا چھڑانا، گردن کا چھڑانا اور بھوک مری کے دنوں میں کھلانا، فک رقبۃ، گردن کا چھڑانا اور بھوک مری کے دنوں میں کھلانا، رشتہ دار یتیموں کو یا خاک نشین غریب کو۔ اور آخر کی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة۔ اور تھا ثم كان من الذين آمنوا، اور تھا وہ ان لوگوں میں سے جو ایمان لائے، اور تھا وہ ان لوگوں میں سے جو ایمان لائے اور ایک دوسرے کو صبر کی تاکید کرتے رہے اور مہربانی کرنے کی تاکید کرتے رہے، وتواصوا بالمرحمہ، اور مہربانی کرنے کی تاکید کرتے رہے، یہی خوش نصیب لوگ ہیں۔ اولئک اصحاب المیمنہ، یہی خوش نصیب لوگ ہیں۔ والذین کفروا، اور جنہوں نے ایمان لانے سے انکار کیا، والذین کفروا بآیاتنا هم اصحاب المشأمہ، اور جنہوں نے ایمان لانے سے انکار کیا اور قرآن کریم کی باتوں کو جھٹلایا، اور قرآن کریم کی باتوں کو جھٹلایا، وہ بدنصیب ہیں۔ ہم اصحاب المشأمہ، وہ بدنصیب ہیں، ان پر موندی ہوئی آگ ہے، علیہم نار مؤصدہ، ان پر موندی ہوئی آگ ہے، ان پر ڈھانپی ہوئی آگ ہے۔ یہ دو صورتوں کا ہم نے ان دو مجالس میں ترجمہ کر دیا ہے، اور انشاءاللہ آئندہ کے مجلس میں ہم ان دونوں ترجمہ کی ہوئی صورتوں کا انشاءاللہ کے لغات بتلائیں گے، اس کے مفردات کی طرف اشارہ کریں گے۔ جب تک کے لیے آپ ان دونوں صورتوں کا ترجمہ یاد کیجئے اور اس کو بہترین پڑھنے کی کوشش کیجئے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.